بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت کی تسبیح لازمی پڑھا کرو۔ یہ تسبیح ضد کر کے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ سب سے ضدی تسبیح یہ ہے، محترم ناظرین سکرین پر چلتے ہیں یہ الفاظ ایک حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں جو بندے اور رب کے درمیان تعلق کے گہرے پروازوں پر پردہ اٹھاتی ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو ایک ایسی روحانی طاقت ہے، ایک ایسے مجرب وظیفے کے گرد گھومتی ہے جو بظاہر ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو بھی اللہ تعالیٰ سے قبول کروانے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ وہ یقین ہے جو علم اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ رات کی تنہائی میں دنیا کی خاموشی میں اپنے تمام کاموں کو ترک کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سیلاب جوش میں ہوتا ہے۔ اس وقت پڑھی گئی یہ مخصوص تسبیح رب کے ہاں ایک خاص حیثیت اور ضد بھرا اثرات لے کر پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر مشکل اور ہر تکلیف سے نجات پانے کے لیے ذکر کا رستہ دکھایا ہے۔ ذکر الہی محض چند الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ یہ دل کا سکون، روح کی غذا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پس تم میرا یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ غور کیجئے اللہ پاک اپنے کرم کا کیسا وعدہ فرما رہی ہیں۔ اگر بندہ اسے یاد کرے گا تو وہ بھی اسے یاد کرے گا، اور اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں۔ ذکر ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرتا ہے، اور تہجد کا وقت اس تعلق کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ وہ لمحہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ یہ وقت ہی دراصل ہماری ضدی تسبیح کی طاقت کو ہرگز گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے سوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دینے والا نہیں۔ اس حدیث سے ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت عیاں ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عمل ہمیں عذاب سے نجات دلوا سکتا ہے تو یہ ہماری دنیاوی مشکلوں کو بھی آسان کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں آپ یقین کامل کے ساتھ تہجد کے وقت کی پابندی کریں اور اس تسبیح کو اپنے ورد میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر وقت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تسبیح صرف وظیفہ نہیں، یہ اللہ سے محبت، ایمان اور یقین کا وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے اسے معمولی وظیفہ نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ اس تسبیح کا نور آپ کی دنیا اور آخرت کو منور کر دے گا انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس بابرکت اور ضدی تسبیح کے بارے میں جو تہجد کے وقت پڑھنے والے کے لیے ضد کر کے اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے اور انسان کی بڑی سے بڑی حاجت اور مصیبت کو اپنی برکت سے پورا کروا دیتی ہے۔ یاد رکھیں یہ عمل صرف الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ یہ آپ کے یقین، آپ کی عاجزی اور آپ کے توکل کا اظہار ہے۔ جو ہی آپ تہجد کی نوافل ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ وہیں مصلے پر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ کسی سے بات نہ کریں کیونکہ ویسے بھی وہ وقت تنہائی اور رب سے مناجات کا ہوتا ہے۔ اس تنہائی میں آپ کا دل صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر سا درود پڑھ لیں۔ درود شریف کی فضیلت دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ درود ہی ہے جو آپ کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہناتا ہے۔ درود شریف دنیاوی طور پر رزق میں برکت، قرض کی ادائیگی میں آسانی اور دل کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ روحانی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے، اور اخروی طور پر یہ وہ انعام ہے جو ہمیں روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں جگہ دلائے گا۔ درود پاک سے آغاز کرنا ہے دراصل اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو ایک مضبوط سفارش کے ساتھ پیش کرنے کے مترادف ہے۔ جو ہی آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنی ہے۔ یہ 2 نام ہیں یا لطیفو یا ودودو۔ یا لطیفو اے مہربان، یہ اللہ کا وہ جلالی نام ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر بہت لطف اور مہربان فرمانے والا ہے۔ وہ انتہائی پوشیدہ طریقوں سے اپنے بندوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یا ودودو اے محبت کرنے والا، یہ اللہ کا وہ رحیمی نام ہے جو اس کی بے پناہ محبت اور پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نام کے ورد سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور اسے محبوب اور مخلوق کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مہربانی اور محبت کو پکارتا ہے۔ اس تسبیح کی تعداد آپ نے 100 مرتبہ رکھنی ہے۔ ان ناموں کی برکت سے آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا اور آپ کی دعا میں ایک خاص نرمی اور تاثیر آ جائے گی۔
جس سے اللہ کی رحمتیں فوری طور پر متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب وہ وقت ہے جب آپ نے اس ضدی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں تھا۔ یہ تسبیح جو تسبیح یونس یا آیت کریمہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی فضیلت اور طاقت بے مثال ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی شدید تاریخیوں میں پڑھے تھے۔ غور کیجئے، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی، رات کی تاریخی، اس سے بڑی تکلیف، مایوسی اور بے بسی کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح پڑھی جس میں اللہ کی توحید کا اعتراف شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کی برکت سے ان کو فوراً مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ساحل پر نجات عطا فرمائی۔ آپ کی کتنی ہی بڑی پریشانی ہو، کتنی ہی بڑی حاجت یا مصیبت ہو یا بیماری ہو، آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، یقین شرط ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جب کسی پریشان حال بندے نے وہ کلمات کہے تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کو یہ ضدی تسبیح 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی روح کو مضبوطی اور آپ کے دل کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے غم اور پریشانی کو دور کرتی ہے۔ دنیاوی طور پر یہ آپ کے تمام مسائل حل کرتی ہے۔ کاروبار میں برکت، رزق کی تنگی ختم، غیب سے دولت کا حصول، رشتوں میں آسانی، اولاد صالحہ کا حصول اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا۔ یہ تسبیح اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کراتی ہے اور آپ کے حق میں فیصلہ کروا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ چھوٹا سا عمل جو کل ملا کر آپ کے 4 سے 5 منٹ لے گا، یقین مکمل ہو گیا، لیکن یہاں آپ نے اس کو یقین سے کر لیا، اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ کر لیا، تو پھر انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے مقدر کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیسے آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی شک نہ رکھے۔ اس عمل سے حاصل ہونے والے دنیاوی فوائد میں سب سے پہلے غیب سے رزق اور دولت کا حصول ہے۔ کئی مسند علماء نے اس عمل کی برکت سے رزق میں کشادگی اور برکت کا مشاہدہ کیا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ قرضوں کی ادائیگی ہے۔ جو شخص اس عمل کو پابندی سے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہے، خاص کر رشتوں میں رکاوٹیں، کاروبار میں بندشیں یا مقدمات میں پھنسے ہوئے معاملات میں غیر معمولی آسانی اور کامیابی ملتی ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ صحت اور شفا ہے۔ جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے یہ عمل نجات دلواتا ہے۔ یہ تسبیح گویا آپ کی کشتی کو طوفان سے نکال کر ساحل مراد تک لے جانے والا لنگر ہے۔ آپ کے بچوں کی تربیت، ان کے امتحانات میں کامیابی اور آپ کی خاندانی زندگی میں محبت اور سکون اس عمل کی برکت سے یقینی ہو جائے گا۔ یہ ضدی تسبیح آپ کو ہر چیز دلائے گی اور آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت اور آپ کی بندگی کا اعتراف شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو مکمل گفتگو سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اس میں بیان کیے گئے عمل نے آپ کے دل کو چھوا ہے، آپ کو کوئی فائدہ محسوس ہوا ہے، تو ہمارا آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس ضدی تسبیح کے فوائد سے محروم نہ رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ اس طرح کے مزید روحانی معلوماتی اور مستند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آخر میں حصول ثواب اور وسعت رزق کے لیے کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر فرما دیں۔ آپ کا ایک کمنٹ آپ کی نیت کی عکاسی کرے گا اور آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مقاصد کو پورا فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔